اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وطبیبا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومن عادا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات ماشاءاللہ الحمدللہ کہ آج 4 محرم اللہ کی خاص مہربانیاں اور معصومہ عالمین مخدومہ کونین عصمت اللہ الکبریٰ بنت رسول جناب بطول ان کے احسان کے ساتھ آج چوتھی مجلس ہے جسے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. یہ ان کی مہربانیاں ہیں کہ ان مشکل حالات میں بھی جن کی مہربانیوں سے ہم خطاکاروں اور گنہگاروں کو ذکر حسین نصیب ہو رہا ہے. یہ ان کے احسانات ہیں، یہ ان کے کرم ہیں. اور یقین جانیے کہ جو اعمال ہیں آپ کے پاس جن سے آپ کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں ان میں کچھ راز ہیں چونکہ اس جگہ عشرہ محرم کا جو میرا عنوان ہے وہ آپ واقف ہیں اس سے کہ یہ پورا عشرہ محرم ہی جو ہے وہ عظمت صدیقہ طاہرہ پر پڑھا جا رہا ہے. اب یہ بات علیحدہ ہے بھیا کہ میری زبان کہاں اور ذکر معصومہ عالمین کہاں اور 10 دن کہاں، یہ 10 سال گزر جائیں، 10,000 سال گزر جائیں، یہ زمانے بدل جائیں، مگر جناب سیدہ کی عزت و عظمت کے پہرے بے قرار کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ بیان نہ ہو پائے. اور پھر بدن لرزتا ہے کہ ہم ذکر کیسے کرنے چلے، یہ کہاں کی ہمیں توفیق آ گئی، ہم اس قابل ہی کہاں ہو پائے کہ ہم ان کا ذکر کریں.
میر انیس کا شعر آپ کی عمدگی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. بس اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، بس اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام. کوثر سے منہ کو دھو لوں تو لوں فاطمہ کا نام. بدن گرفتا ہے کہ کیسے اس زبان کو توفیق کہ وہ شہزادی کی فضیلت بیان، جیسے ابھی آپ سن رہے تھے کہ آپ کے سامنے بیان کو وہ شہزادی کہ جس کے احترام میں تاجدار انبیاء جو ہے، وہ جس کے احترام میں نبیوں کا نبی کھڑا ہوا، جس کے احترام میں تاجدار انبیاء کھڑا ہوا. میرے واجب الاحترام سامعین، ایسا نور ہے کہ جس نور کے بارے میں جب روایتیں آپ پڑھیں گے، جیسے میں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا کہ اس کتاب کو لے کر گھر میں رکھیے، فاطمہ مہد سے لحد تک صلوات اللہ علیہا، آغا آیت اللہ سید کاظم قزوینی کی کتاب. اس لیے میں نے کہا کہ آپ اس میں ذرا دیکھیے کہ یہ روایتیں کیا ہیں، کہ کس طرح کی روایت. راوی کہتا ہے کہ لکھ رہے ہیں، معصوم سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیے جو سیدہ عالمین کی فضیلتیں ہیں ان کے راوی اکثر تعداد میں معصوم ہیں. یعنی غیر معصوم روایت بھی نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے؟ بی بی پردے کے اندر ہے تو راوی کو پتا کیا ہے کہ عزت کیا ہے اور مقام کیا ہے. یعنی وہ مقام معصوم ہی بتائے گا تو سمجھ میں آئے. ہاں جی حضور علی حجاب اللہ ہے، معصوم بیان کریں گے. تو پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کہ جیسے ہی آپ کا نور دنیا میں آیا تو یا تو آپ کی مادر گرامی تھی یا چار عورتیں. ایک کا نام ہے آسیہ، ایک کا نام ہے سارہ، ایک کا نام ہے کلثوم، یہ جناب موسیٰ کی بہن ہے، اور ایک کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ جناب مریم. یہ چار بیویاں ہیں. اللہ کتنی عظمتوں والی بیویاں ہیں. عیسیٰ کی ماں ہے. اس بات پہ شرف ہے، میں کس طرح اب یہ جملہ کہوں، یعنی اتنی عزتوں والی بیویاں ہیں. شرف اس بات پر ہے کہ زہرا کی کنیزی نصیب ہو گئی ہے. اور معصوم پانچویں امام کہتے ہیں کہ جیسے میری دادی کا نور دنیا میں آیا ہے تو جو پہلا کام کیا ہے سیدہ نے دنیا میں آ کر، ہم اس بات کو ہمیں تو ادراک نہیں ہو سکتا ہے. یعنی ہم تو جس طرح معصوم کہہ رہے ہیں اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، نہ چوں کر سکتے ہیں، نہ چرانا ادھر بحث نہ ادھر، چونکہ یہ بڑی نازک ہے. جیسے دنیا میں تو میری دادی نے جناب سے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا اور عجب انداز سے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک ہے. یہ ابھی نور دنیا میں آیا ہے اور روایت پانچویں امام سے ہے. کتاب کا حوالہ میں بار بار ریکارڈ کروا چکا ہوں، سننی شیعہ دیکھ لیجیے. کہتے ہیں میں گواہی دیتی ہوں. اچھا پھر سنیے، چونکہ میں نے وہ پورا جملہ شہزادی کا وہ پاکیزہ جملہ پڑھنا ہے، جیسے کہ خود پاکیزہ نور ہے تو جو ارشاد فرمایا ہے وہ نور ہے. ذرا دیکھیے، کہتے ہیں فاطمہ مہد سے لحد تک، اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہے، حضرت سید کاظم قزوینی کی کتاب ہے. کہتی ہے میں متبرک، یہ وہی عالم ہے کہ 17 سال تک کے بعد جب ان کی لاش نکالی تو ویسے ہی جیسے پہلے دن میں، اور یہ کتاب وہ اپنے ساتھ اپنی قبر پر لے کر گئے. اس کتاب کی اہمیت یہ ہے، اس کو انہوں نے اپنی نجات کا باعث قرار دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں معصوم فرماتے سنیے، اب پھر حوالہ سنیے، اور روایت پانچویں امام سے، پیشانی رکھ کر میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے. بس نہیں کہتی میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا اس کے رسول ہیں. اور سنیے گا، اور کہتی ہیں بس اتنا ہو گیا؟ نہیں، اس لیے بار بار میں نے حوالہ پیش کر دیا آپ کو. اگر اتنا کلمہ ہوتا تو جیسے بی بی کہتی، نہیں اتنا، یہاں رکی نہیں. کہتی ہے میں گواہی دیتی ہوں، میں نے حوالہ دیا آپ کو، مارکیٹ میں کتاب موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے، اردو ترجمہ ہے. پانچویں امام فرما رہے ہیں کہ میری جدہ نے
دنیا میں ان کے نور جب تو دنیا میں تشریف لاتے ہی پیشانی کو زمین پر رکھ کر یہ کہا تھا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا جو ہے اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ ابو طالب کا شہزادہ علی جو ہے وہ اس کا ولی ہے، محمد کا۔ میں گواہی دیتی ہوں۔ اب آپ نے دیکھا اگر بات وہاں تو میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو کہ نہیں صاحب آگے کا جملہ آپ نے خود لگا دیا، نہیں میں استغفر اللہ، اگر میں یہ کہوں کہ یہ معصومہ نے کہا اور انہوں نے نہ کہا ہو تو آپ کو پتا ہے واجب روزے سے ہوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ہاں معصوم پر اگر جھوٹ باندھے تو۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں حضور علی، تو اگر سیدہ نے اس کلمے کو یہاں تک پڑھا ہے تو پھر جو سیدہ کے غلام ہیں وہ جب بھی کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر سیدہ رک جاتی تو ہم نوکر، ہم غلام، ہم کنیزیں بھی رک جاتے۔ تب جناب سیدہ نے یہ پہلے دن پہلا جملہ ہے، پہلا جملہ ہے شہزادی کا، پہلا جملہ ہی اسلام کا قانون بن گیا ہے۔ میں سب کے جاؤں پہلا جملہ ہی میری معصومہ کا، عصمت اللہ الکبریٰ کا وہی قانون بن گیا ہے۔ مشرک اور کافر اور مسلمان اور مومن کی پہچان کیا بن گیا؟ یہی بن گیا ہے نا جناب عالی، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ پہلا جملہ کہا ہے۔ اور سنیے حضور علی کون ہے؟ وہ جو ابو طالب کا بیٹا ہے، کون ہے؟ وہ جو میرے بابا کا قوت بازو ہے، وہ جو میرے بابا کا قوت بازو ہے۔ سبحان اللہ، یا علی تیری عزت پہ قربان ہو جاؤں، یا علی تیرے عظمت پہ قربان ہو جاؤں۔ ارے نبی کی وہ بیٹی دنیا میں آئی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جی جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ شہزادی دنیا میں آئی ہے کہ پوری انسانیت کی عورتوں کو اللہ نے اس وقت عورت ماننا ہے جب اس شہزادی کی کنیزی کریں۔ اس سے ناراض نہ ہوئیے گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ باتیں شیعہ سنی کی ہیں ہی نہیں، یہ باتیں تو صرف اس بات کے کہ جانور انسان کیسے بن سکتا ہے، کیسے انسان بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا اگر کوئی یہ کہے میں عورت ہوں اور جناب سیدہ کون ہے میں نہیں جانتی، بس سمجھ لیجئے پھر یہ عورت نہیں ہے۔ اور اقبال نے کیا کہا تھا؟ ایسا ہی ہے نا، اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے کہا تھا اے مسلم عورت، پڑھیے اقبال کو، جب خطاب کیا نا خواتین سے کوئی نام ہی نہیں لیا۔ اب یہ تو ٹیلی ویژن کا اقبال اور ہے، جو آپ ٹی وی پہ اقبال پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ اقبال نہیں ہے۔ اصل اقبال کیا ہے اس کو پڑھیے، پڑھیے اے مسلم عورت، عورت کا خطاب ہے، اے مسلم عورت اگر تو یہ چاہتی ہے نا کہ تیری گود میں حسین کے غلام آ جائیں، اے مسلم عورت اگر تو یہ خواہش رکھتی ہے نا تیری گود آباد ہو اور تیری گود میں حسین کے شبیر کے غلام آ جائیں تو پھر ایسا کر اپنے آپ کو پردے میں چھپا لے، جس طرح محمد کی بیٹی بطول نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ تو کنیزی کر زہرا کی اور اس کی طرح اپنے آپ کو، اگر تو نے جناب بطول کی طرح اپنے آپ کو پردے میں چھپا لیا، اقبال کہہ رہے تو پھر اللہ تیری گود میں وہ بیٹے دے گا جو حسین کے غلام ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو زندگی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند، درود بھیج دیجئے۔ سبحان اللہ، یا علی تیری عظمت پہ قربان، یا علی تیری عزت پہ قربان ہے۔ اللہ وہ شہزادی دنیا میں آ کر تیری ولایت کا کلمہ پڑھ رہی ہے، جو پوری دنیا کی شافی ہے جی، اس کے بغیر شافیہ محشر ہیں جناب زہرا، محشر کی شافیہ ہیں جناب سیدہ۔ اور جب آپ کا سن مطہر، جب آپ کا سن اطہر 9 برس کا ہوا ہے، سنیے گا حضور یاد، تو جب 9 برس کا سن ہوا ہے، عجب روایتیں ہیں اور عجب منزلیں ہیں کیسے جائیں، اور پھر آپ کا حکم بھی آ گیا، تو پھر کچھ ادھر سے بھی رشتے، کچھ ادھر سے بھی رشتے، 9 سال رہی ہیں اپنے بابا کے گھر، رشتے آ رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف
جواہرات کا تاجر ڈھیر جواہرات کا لے کر نبی کے پاس آ گیا. کڑوا گھونٹ ہے، معاف کیجیے گا، تاریخ کا کڑوا گھونٹ ہے، معاذ اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا، معاف نقل کفر نہ پائے. کڑوا گھونٹ ہے، مجھے پتا ہے ادھر تکلیف ہوگی، غلام جو بیٹھے ہیں، لیکن کڑوا گھونٹ ہے، اسے برداشت کیجیے گا معذرت کے ساتھ. یا رسول اللہ جواہرات کا ڈھیر مہر میں قبول کریں، معاذ اللہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں، جسے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا تھا، سر سے پاؤں تک رحمت. پہلی بار اس کا چہرہ مرقع جلال ہو گیا، نبی کے چہرے پر جلال آ گیا. ایک مرتبہ رسول اللہ نے زمین پر ہاتھ مارا، چند سنگریزے چھوٹی چھوٹی کنکڑی نبی کے ہاتھ، سنگریزے اٹھا کے ابن عوف کی جانب پھینک. نبی کے ہاتھ سے جو کنکریاں، جو سنگریزے چلے تھے، ابن عوف تک پہنچتے پہنچتے لال و عدل بن گئے. گھبرائے ہوئے تو نہیں بیٹھے ہیں میرے محترم. جواہرات کے تاجر جواہرات کی چکا چوند دکھا رہا ہے مجھے. بتا اس ایک موتی کی قیمت کیا ہے؟ کہ اللہ کا سارا عرب خزانے مل کر اس ایک موتی کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. دفاع ہو جاؤ، خبردار آئندہ میری شہزادی کا نام کسی کی زبان پر نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ میں دنیا میں تبلیغ کرنے آیا ہوں، اور میں تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ مسلمان بنا سکتا ہوں. اللہ کرے میری بات سمجھ میں آئے میرے سننے والے. دیکھیے سمجھ لیجیے گا، ورنہ کہیں گے کیا میں کوئی یہ کیا کہہ رہا ہوں. میں تبلیغ کر کے 23 سال زیادہ سے زیادہ سر مسلمان ہی بنا، کچھ اور میں زیادہ سے زیادہ مسلمان بنا. یہودی، عیسائی، مشرک، کافر تبلیغ سن سن کے نبی کے معجزات دیکھ دیکھ کے نبی کے کیا بن جائیں گے؟ مسلمان. بس یاد رکھیے گا، نبی صرف مسلمان بنا سکتا ہے. میں تبلیغ کر کے صرف مسلمان بنا سکتا ہوں. میری بیٹی معصومہ ہے، میری بیٹی معصومہ ہے، اور معصومہ میں نہیں بناتا، معصوم میں نے، میری بیٹی معصومہ، اور یہ معصومہ اسے اللہ نے بنایا ہے. ہاں معصوم، جی نبی معصوم نہیں، نبی معصوم ہے. میں تبلیغ کر کے تم میں سے مسلمان بنا، یہ معصومہ ہے، معصومہ اس نے بنایا. تو چونکہ اس نے معصومہ بنایا ہے، اب وہی اپنے گھر سے معصوم دے گا تو شادی ہوگی. بھائی مجھے یاد آیا ایک بچہ ہے، اس کے پیر میں شاید کوئی تکلیف ہے، تو دوسرا بچہ اسے مجلس میں اپنے کاندھے پر لے کر آتا ہے. میں نے کل بھی تو میرے ساتھ دعا میں یہ معصومہ کا ذکر ہے کہ بی بی معجزہ دکھائیں اور اس بچے کو شفا عطا فرمائے. وہ اپنے پیروں پہ چلے. میں جانتا تو نہیں ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے، میں نام نہیں جانتا. اور جو بچہ اسے لے کر آتا ہے اس کو بھی اللہ حوصلہ اور ہمت دے، اور اس کے عشق کے کیا کہنے، اور قربان دونوں جو ہیں وہ اس عالم میں بھی اس ذکر میں آ رہے ہیں. اللہ ان کے اجر کو، دونوں کے اجر کو دوہرا کرے، 1000 گنا اجر ان کو زیادہ عطا کرے، اور اللہ ان بچے کے پیر میں جو بھی تکلیف ہے وہ تکلیف دور کرے. میں نہیں جانتا ہوں اس کو، لیکن مجھ پر واجب ہے کہ میں ہے تو جناب سیدہ کا غلام نوکر ہے. آپ کو یہ منزلیں آگے آئیں گی کہ حق زہرا پر جب گفتگو ہوگی کہ وہ ایک کیا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. اس جملے کو محفوظ رکھیے گا کہ جناب سیدہ کے غلامی کے سبب میں دعا مانگ رہا ہوں کہ میرے اللہ اسے کامل شفا عطا فرمائے. میں بی بی سے کہتا ہوں کہ معاشرہ آپ سلوات پڑھنے کو دعا مستجاب ہو جاتی ہے. میں تو معصومہ تو نہیں نہ بنا سکتا ہے حضور، میں تو صرف میں تو صرف مسلمان بنا سکتا، ایسا ہی ہے نا حضور. اب وہ اپنے گھر سے، کیونکہ میری بیٹی ہے معصوم دے گا تو شادی ہوگی. اب پتا چلا کہ دنیا کے بچے اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، علی اللہ کے گھر میں کیوں آئے؟
جستجو کرتا ہوں کہ کسی راز کی طرف جاؤں، کسی راز کو پانے کی کوشش کروں. پہلے اعتراف کر چکا ہوں ہم اس قابل ہیں نہیں، ہماری اوقات نہیں ہے، لیکن کچھ گفتگو ہوئی ہے معاشرے میں بیوی کے متعلق، کچھ بد زبانوں نے زبان کھولی ہے، کچھ دشمن زہرا بولے ہیں، بولتے رہے. زہرا کے نوکر مر گئے ہیں کیا؟ زہرا کے غلام مر گئے ہیں کیا؟ ہاں، ارے تم نے ایک لفظ کہا ہے، اب اس ایک لفظ کے بدلے تم ایک نہیں کروڑ لفظ سنو گے کہ عظمت زہرا کیا ہے. اور پھر یاد رکھنا کہ ہم نہیں بول رہے ہیں، نہ ہماری اوقات ہے اور نہ ہماری حیثیت ہے، کوئی طاقت نہیں ہے ہماری. نہیں، یہ وہی عطا فرما رہی ہے کہ میرے غلام تیار ہیں بتانے کے لیے کہ عظمت بطول کیا ہے اور عزت بطول کیا ہے حضور علی. اور ہم کیا بتائیں گے بھائی؟ ہم تو وہ چیزیں جو معصوم بیان کر کے اس کی عزت تو اللہ بیان کر رہا ہے. آپ کی کتاب کیا بتائے گی، میری تقریر کیا بتائے گی حضور علی؟ جب اللہ کی کتاب بیان کر رہی ہے، اس کے نبی بیان، نبی کے قول بھی اور نبی کے فعل بھی عمل سے بھی دکھا رہے ہیں کہ میری بیٹی کیا ہے. جب آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، آیت تطہیر کے بعد 6 مہینے تک ہر نماز کے بعد جناب زہرا کے دروازے پر کھڑے ہوئے صحابہ، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ. ارے جسے تاجدار انبیاء، نبیوں کا سردار دروازے پہ رک کے سلام کرتا ہے، اس سے خطا ہوتی ہے؟ وہ خطا کار ہوتی ہے. وہ ایک باپ کے لیے خطا کر جائے گی کہ جس کے احترام میں نبیوں، اگر اس سے خطا ہو تو پھر یہ اس کا نہیں، نبی کی کمزوری ہے. ہاں، یہ نبوت کی کمزوری ہے. آپ دشمنی کرنے چلے تھے زہرا سے، توہین ہو گئی رسول کی، توہین ہو جائے گی اللہ کی. اگر زہرا کے معاملے میں اللہ دے گا اپنے گھر سے، اور وہ منزل آ گئی حضور علی، بے قرار ہے میرا رسول. آواز قدرت آئی، میرے حبیب پریشان نہ ہو، پالنے والے یہ آوارہ گرد، یہ جواری، یہ شراب پینے والے، یہ بدبخت، چوری کر کے نام والے، شراب کا خون پی کر فخر کرنے والے، گٹر گندی نالیوں کا پانی پینے والے، مردہ جانور کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر کھا جانے والے، آج میری تبلیغ کے باعث، میرا کلمہ پڑھنے کے باعث آج دولت مند بن گئے. اتنی جرت ہو گئی ہے میرے دروازے پر آ کر. حق بڑی جلدی جاتے ہیں آپ لوگ. 2 سلواتیں پڑھتے ہیں تو آپ کا نا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. 2 سلواتوں کے ساتھ آپ ایسے ہو جاتے ہیں، اللہ رحم کرے. چکوڑی شیر غازی، دو سلواتیں پڑھ لینا، 2 سلواتیں ان کو پڑھوا دوں، اللہ مان. پھر بیچارے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے کوئی ان کو ڈرپ لگوائی جائے، پھر 30 سلوات پڑھوائی جائے. ایک سلوات پڑھیں تو پتہ چلے سلوات پڑھیں تو نہ کہہ کے لگا. سے جوان بیٹھے ہوئے، شہزادے بیٹھے ہوئے، سلوات ایسے بھر جاتی ہے زبان کے اندر. طریقے سیکھیں. سیدہ کے ذکر میں جتنے بے قرار ہوں گے، جتنے سیدہ کے ذکر کا استقبال کریں گے، اتنا یہ نور دل پر اترتا چلا جائے گا. اتنا یہ نور دل پر اترتا چلا جائے گا. میرے بھائی یاد رکھنا، جو دعا قبول نہ ہو رہی ہو، کوئی کہہ رہا ہے میری تو دعا قبول ہی نہیں، میری دعا قبول نہیں، اس سے کہو کہ ایسا کر کہ جناب سیدہ کا نام لکھ کر، یا لکھا ہوا میں دعا مانگتے ہوئے ایسے ہاتھ پہ رکھ کے پھر مانگ. خدا کی قسم اس ہاتھ کو اللہ خالی جانے ہی نہیں دے گا جس پہ زہرا کا نام لے. جی یہ عزت ہے جناب سید، یہ عظمت ہے جناب سید. ایک درود بھیج دیجیے اہل بیت پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے تمام ہے میرے عزتوں والے رب، کیا ہے تمام کا اہتمام ہم کریں گے. میں نے معصومہ دی ہے نا، معصوم میں ہی دوں. سنیے گا، اللہ مسجد میں تشریف فرما.
जिब्रील के परों की ठंडी हवा को महसूस किया। हजरत जिब्रील कैसे आए हैं अमीन वही, अल्लाह पाक को दुरूद व सलाम के कहना, मेरे हबीब मैंने अली और बतूल का निकाह पढ़ दिया। निकाह पढ़ दिया है। अब ऐसे कर मेरे हबीब कि तू भी जमीन पर इनका खुतबा निकाह जारी, मैंने निकाह पढ़ दिया, अब तू निकाह, अब तू कायनात में वाहिद शादी है और कायनात की ये वाहिद शहजादी है कि जिसके निकाह के बारे में उसके बाबा को अल्लाह का हुक्म आ गया है कि मैं तो पढ़ चुका हूं, मैंने तो फैसला भी कर लिया, निकाह भी पढ़ दिया, मैंने पढ़ दिया है। आप कहेंगे साहब अल्लाह की शरीयत में है कि बाप जो है वली शरई होता है, बेटी को हक होता है, बेटी और बाप की मर्जी से शादी होती है, हैं? अच्छा न बाप को बताया गया न सुभान अल्लाह, अच्छा दूल्हा को भी नहीं, भाई ये तो नहीं कहा कि पहले मैंने दूल्हा से भी पूछ लिया है, दुल्हन से भी पूछ लिया, चूंकि मेरा अल्लाह का ही कानून है ना, वो तो भाई मालिक है बादशाह मेरा, मैंने दुल्हन से भी, उसकी भी मर्जी यही है, दूल्हा की भी मर्जी यही है, मेरे हबीब तुम जो है इसलिए का एक सलवार पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। लिहाजा मेरे हबीब हैं, ऐसा होता ना कि कानून तो उसी के नहीं, ऐसा क्यों नहीं है? नबी ने नहीं कहा था कि याद रखना जिसने मेरी बेटी को अजियत दी उसने अल्लाह को अजियत दी, मेरी बेटी की रजा अल्लाह की रजा है। सुभान अल्लाह, मेरी बेटी की रजा, इनकी रजा उसकी रजा। और शोहर पता कौन है? सबको मालूम कि जब शबे हिजरत बिस्तर पर सोए हैं उस वक्त तक उठे नहीं जब तक उसकी रजाएं खरीद नहीं हुई। तो बेटी वो है कि जिसकी रजा अल्लाह की रजा है, सुनिएगा, दुल्हन वो है और दूल्हा वो है जिसके हाथों में उसकी रजाएं हैं। क्या कहने इस दूल्हा के और क्या कहने इस दुल्हन के कि उसकी रजाएं उनके पास है और इनकी रजाएं उनके पास है। तो फिर जब रजाएं उसके पास है तो बस ही, लिहाजा हमने फैसला, हमने निकाह पढ़ दिया है, निकाह पढ़ दिया है। अब आप भी मेरे हबीब निकाह पढ़ दीजिए। किसका निकाह पढ़ दीजिए? नूर का नूर के साथ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये है शादी किसकी हो रही है? नूर। जी ये लफ्ज है जिब्रील के लफ्ज, जिब्रील के लफ्ज है नूर। और इस लफ्ज को अल्लामा मजलिसी ने बिहार में जो जिल्द है जनाब सैयद आलमीन उसमें भी लिखा है कि मैंने निकाह पढ़ दिया। अल्लाह कह रहे मैंने निकाह पढ़ दिया है। यहाँ क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? फातिमा सल्लल्लाहु और अली का नहीं, कह रहा मैंने निकाह पढ़ दिया है नूर का नूर के साथ। माशाअल्लाह। थक तो नहीं गए जनाब अली? जी मैंने निकाह पढ़ दिया नूर का, नूर का। जरा देखिए तो सही, ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं। मैंने निकाह पढ़ दिया है मेरे हबीब नूर का नूर के साथ। और अब आप भी जमीन पर निकाह पढ़ दीजिए नूर का नूर के साथ। कायनात की ये वाहिद शादी है। अगर आपको पता हो तो फिर मुझे बताइएगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि जिस शादी में 2 निकाह पढ़े गए, एक सलवात तो आवाज़ बुलंद पढ़ दीजिए मोहम्मद। अल्लाह आपके हाथ को शिफा अता करे। तकलीफ है, इस बच्चे को तकलीफ है, अल्लाह आपके हाथ को शिफा अता करे। परवरदिगार दुआ मांगा करें, दुआ मांगा करें। ये याद रखिए कि जब आप किसी मोमिन के लिए दुआ मांगते हैं और इस वास्ते के ये जनाब सैयदा का गुलाम है, उसके बच्चे का मात भी है, नौकर है, तो आप जनाब सैयदा की सुन्नत अदा करते हैं। कैसे सुन्नत अदा करते हैं मैं आपको बताता हूँ।
آ جاؤ بیٹا آ جاؤ ماشاءاللہ. اس لیے آپ کو بیٹا زندگیوں چہرے خوشیاں دیکھیں. یہ ہے، یہ یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، یہ دنیا کے آکسفورڈ کیمبرج میں نہیں جی، کہ باپ قریب بیٹھ کے کچھ سن رہا ہے تو اس نے کہا یہ جو موتی ملا ہے میرا بیٹا کہاں بیٹھا ہے وہ اس سے محروم نہ رہ جائے. یہ میرے بچے تک، میری نسلوں تک یہ باتیں منتقل ہوتی جائیں. اور یہی جیت ہے انسان کی، یہی کامیابی ہے اس انسان کی جو یہ چیزیں خود حاصل کرے اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں میں منتقل کر جائے. جس دن آپ کی بیٹی آپ کے سامنے کھڑی ہو کر سر پہ چادر رکھ کر کہہ دے، آپ پوچھیں بیٹا یہ کیا لیا؟ کہا بابا یہ چادر ہے، وہ ہماری بیوی زہرا ہے نا وہ بھی تو چادر لے. بس سمجھ لینا آج میں نے کامیابی حاصل کر دی، آج میرے بچوں کو مکمل تربیت ہو گئی، آج میرے بچوں کو مکمل تربیت. جس دن آپ اپنے بیٹے کے منہ سے یہ سن لیں، گھبرائیں تو نہیں اندھیرے سے. جب آپ اپنے بچے کے منہ سے یہ سن لیں، آ جاتی ہے لائٹ کا انتظام ہے، لیکن میں پڑھتا رہتا لیکن پیچھے ویڈیو بھی آ جاتے تو اس لیے آ جائے گی. یہ صلوات پڑھیے محمد وآلہ. جس دن آپ اپنے بچے سے سن لیں کہ بابا یہ کام میں نہیں کروں، چونکہ یہ کام جو ہے وہ ہماری شہزادی جناب سیدہ نے منع کیا، بس سمجھ جائیے گا کہ میں نے دنیا کے خزانوں سے بڑا خزانہ اپنی اولاد کو دے دیا. مطمئن ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا. اب بڑے کالجوں میں پڑھایا ہے، کروڑوں روپے لگ رہے بھیا جی، بڑے اسکولوں میں بڑے یونیورسٹیوں میں پڑھ کر آئے اور کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دروازہ کیا ہے، بچی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ چادر برقع کیا ہے، پھر آپ ناکام میں کچھ بھی نہیں کیا ہے. لیکن اس ہستی کی معرفت اگر آپ کو ہو گئی پھر آپ کامیاب ہیں. اللہ زندگیاں دیں، نسلوں میں چلیں گے، سلسلے نسل. صلوات پڑھیے، میری دعائیں قبول ہو محمد. میں نے کہا اگر آپ کسی مومن کے لیے دعا مانگو، کسی مومن کے لیے دعا مانگو، وہ نہ کہے یا نہ کہے، آپ فوراً دعا مانگیں، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگو، وہ دیکھے یا نہ دیکھے. آپ کسی کے لیے سنے کوئی بیمار ہے اسی ٹائم دعا مانگے، اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو گیا اس کے لیے دعا مانگے. کوئی بھوکا ہے پہلے تو اسے کھانا پہنچائے دعا مانگے، کوئی بے روزگار ہے دعا مانگے. یہ سنت جناب سیدہ ہے. جانتے ہیں کیسے؟ کنیز کہتی ہے، بی بی پاک کی کنیز کہتی ہے اسماء بنت امیس کہ میں نے دیکھا کہ شہزادی نے فجر کی نماز پڑھی اور دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے. قربان، اس کے لیے بھی دعا، اس کے بچوں کے لیے دعا، اس کے بیوی بچوں کے لیے دعا، اس کے ماں باپ کے لیے دعا، وہ اس کے لیے دعا، ان مومنین کے لیے دعا، ان زندہ مردوں کے لیے دعا. ظہرین ہو گئے، بی بی نے ظہرین ادا کی، پھر دعا پڑھی، پھر ان کے لیے دعا، پھر ان کے لیے دعا، دعائیں مانگتے مانگتے مغربین ہے. مغربین کہتی ہے میں نے قدم چوم کے کہا کنیز جان قربان کر دے آپ کے قدموں پر. شہزادی سارا دن میں نے دیکھا. اللہ روایت سنیے، اور روایتی معصوم سے پڑھتے آپ نے اللہ سے سب کے لیے مانگا، اپنے لیے کچھ نہیں. تو شہزادی نے کہا یاد رکھنا کنیز خدا، جو اللہ سے دوسرے مومنین کے لیے دعا مانگتا ہے اسے اپنے لیے مانگنے کی پھر ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. یہ شہزادی کی سنت ہے. ہاں، یہ بی بی کی سنت ہے، بی بی کی سنت ہے. صلوات پڑھے سارے صاحبان مل کر. آپ کو اگر پتا ہو تو مجھے بتائیں کہ اس ایک شادی میں نکاح دو نکاح کیسے؟ ایک نکاح آسمان پر پڑھا گیا، ایک نکاح زمین پر پڑھا. اور جو آسمان پر پڑھا وہ اللہ نے پڑھا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے نکاح پڑھ دیا. کہنا یہ چاہیے تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے میں نے نکاح پڑھا لیا. میکائیل سے، حضرت میکائیل سے میں نے نکاح پڑھا دیا. جو ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ. اور بھی بہت فرشتے چاہتا تو اس عمر کے لیے ایک نیا فرشتہ خلق کر دے. فرشتہ خلق نہیں کرتا،
وہ پھل کرتا ہے، بالکل پھل کرتا ہے، کر سکتا نہیں۔ اچھا چلو فرشتے سے نہیں پڑھوایا تو نبی بھی تو زندہ ہیں بھائی، زندہ سلامت جنہوں نے موت کا ذائقہ بھی نہیں چکھا، ایسے نبی بھی تو بیٹھے، خود ادریس کی جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ آپ جانتے ہیں حضرت ادریس؟ حضرت ادریس وہ واحد نبی ہیں جو زمین پر کپڑے سینے کا کام کرتے تھے۔ حضرت ادریس، جی ہاں، کپڑوں کی سلائی درزی کا کام کرتے تھے، خیاط کا کام کرتے تھے۔ پھر اللہ نے زندہ اٹھایا ہے اور جنت میں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو واقعہ یاد ہے؟ اب یہ کیوں اٹھا کر اللہ نے زندہ ادریس کو جنت میں بٹھایا؟ زندہ ہے اور جنت میں جاتا ہے، کوئی خاص مقصد ہے کہ ایک مقصد تو نہیں کہ ایک دن صدیقہ کبریٰ کو اپنے بچوں کو کہنا پڑا تھا، جب بچوں نے مچل کر کہا ماں صبح عید ہے، مدینے کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، تو ماں نے کہا تم گھبراؤ نہیں، بچوں نے کہا ہمارے کپڑے، ماں نے کہا درزی کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، درزی کے پاس ہے، وہ ثابت کر دے مدینے یا مکے کے کسی درزی کے پاس کپڑے بھیجے ہو، آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ نے روایت پڑھی، مجھے بتائیے۔ تو پھر کہہ رہی ہیں ارے سیدہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچ لینا، اب یہ نور دنیا میں نہیں آیا تھا، ان کے بابا کا نور دنیا میں نہیں آیا تو پہلے اٹھا کے اللہ نے بٹھا لیا تھا جنت میں۔ شاید پوچھا ہو ادریس نے کہ پالنے والے مجھے زندہ بٹھا لیا ہے، کہاں بتاؤں گا کہ تجھے جنت میں بٹھانے کا، انتظار کر، راز بتاؤں گا، انتظار کر، وقت آنے دے۔ وہ صدیقہ زمین پر کہنے لگی ہے کہ بچوں سے کہ ہاں ہاں صبح عید ہے تو کیا ہوا، کپڑے تو تمہارے درزی کے پاس ہیں۔ بس ادھر صدیقہ نے کہا کپڑے درزی کے پاس ہیں، تو ادھر آواز قدرت آئی ہوگی ادریس جس مقصد کے لیے بٹھایا تھا انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ سروات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ کوئی درزی تو ہونا چاہیے، بات تو درزی تو ہونا چاہیے، تو درزی بیٹھا ہوا تھا تو وہ درزی نے کپڑے بنا کر بھیج دیے تھے۔ تو بھائی نبی بھی تو بیٹھے تھے، آپ کہتے ہیں چلو فرشتے سے نہیں پڑھایا، انبیاء بھی تو، اچھا حضرت عیسیٰ بھی تو ہیں، تو وہ بھی تو معصوم نبی ہیں۔ جناب خضر یہاں زمین پر ہے، یہ تو ہیں ہی زمین پر، جناب الیاس زمین پر تو ہیں ہی زمین پر، چلو وہاں سے نہ اتر تو یہ زمین سے آگے یہ پڑھا نہیں۔ اے میرے حبیب میں نے نکاح پڑھایا، آج رات سنیے، میں نے نکاح پڑھایا ہے، جن کے نکاح اللہ جہاں جہاں تشریف فرمائے، جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں، جن کے نکاح اللہ پڑھاتا ہے وہ رضی اللہ نہیں علیہ السلام ہوتے ہیں، وہ رضی اللہ نہیں ہوتے، وہ علیہ السلام ہوتے ہیں جن کا نکاح پروردگار پڑھاتا ہے۔ خدا کی قسم آپ ایسا کوئی وجود مجھے دکھا دیں جس کا نکاح اللہ نے پڑھایا ہو، میں آج سے اسے خود علیہ السلام کہنا شروع کر دوں گا۔ دکھا دیجیے آپ مجھے ایک جگہ، دکھا دیجیے، پورا چیلنج ہے جب سے یہ دنیا ہدایت قائم ہوئی ہے، دنیا انسانیت، ایک جگہ دکھائیے جہاں نکاح اللہ نے پڑھایا، میں نے نکاح پڑھایا، ابھی میں نے نکاح پڑھایا، اللہ نے نکاح پڑھایا۔ پروردگار یہ تو آج پتا چلا ہے کہ تم نکاح بھی پڑھاتا، معاف کیجیے گا میری مجال نہیں کہ تم نکاح پڑھاتا، ہمیں تو آج پتا چلا، کہاں اگر دلہن ایسی ہو پھر میں پڑھاتا۔ اندازہ لگائیے، میں چاہتا ہوں کہ کہاں کی باتیں کہاں سے، انہیں نہ کہیے علیہ السلام، نہ کہیے علیہ السلام، نہ کہیے علیہ السلام، ارے بھیا تو عقل کے ناخون دو، کوئی ہم کہنے کے سامنے بازار ہے، آپ کی شہر ہے، آپ کا جنگل ہے، یہ سامنے شہر ہے، کتابوں کی دکان پہ جائیے، سب سے بڑی کتاب ہے قرآن کے بعد برادران اسلام کی، سب سے بڑی کتاب اٹھا لیجیے، کیا نام ہے جی اس کا، جو بعد از قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، لیجیے کتاب ہے بھائیوں کی، نام ہمیں یاد ہے، یہ کمال دیکھیے، اب
میں ان سے کوئی شیعہ کتاب کا پوچھتا تو یہ بتا دے، جو وہ میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی ہمارے بھائیوں کی کتاب، وہ کہہ رہے جی یہ ہے محبتوں، یہ ہے پیار کے تقاضے، یہ ہے محبتیں آپس میں، ٹھیک ہے ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے، ہمیں بھی اس کا نام یاد ہے، پڑھ لیں۔ کیا نام ہے جی؟ صحیح بخاری، امام اسماعیل بخاری کی کتاب ہے، اٹھا لیجئے بخاری شریف، امام حسین کا اہل بیت کا چیپٹر نکال لیجئے، اٹھا کے دیکھیے، امام حسین کے نام کے بعد امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں آگے اگر رضی اللہ لگایا تو میں رضی اللہ پڑھوں گا، علیہ السلام لگایا تو میں علیہ السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں اپنی کتاب کی بات نہیں کر رہا، میں تو آپ کی کتاب کی بات کر رہا۔ ہاں انہوں نے علیہ السلام لگایا، نیچے جو ترجمہ کرنے والا اردو ہے اس نے رضی اللہ لکھ دیا، چونکہ اس کو کچھ زیادہ تکلیف ہو گئی علیہ السلام، اس نے علیہ السلام کا ترجمہ رضی اللہ۔ ارے رضی اللہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، میں آپ کو بھی کہہ سکتا ہوں، آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، دعا ہے، کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی منع تھوڑی ہے۔ جیسے رحمت اللہ، اللہ اس پہ رحمت کرے، آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، کہتے نہیں اللہ اس پہ رحمت کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دعا ہے کسی کے لیے کہ اچھی بات ہے، جیسے سلام کرتے ہیں یہ بھی دعا ہے، اللہ آپ پر سلام کی، آپ پلٹ کر کہتے ہیں آپ پر سلام، یہ بھی دعا ہے، سمجھے؟ اے حضور علی میرے عزت مآب، یہ اس کے لیے کہتے ہیں جس کے لیے پتا ہو کہ راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس کے لیے پتا ہو کہ راضی ہوا ہے، یہ معلوم ہی نہ ہو کہ راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور جس کے لیے رسول کہہ دے کہ ان کے ہاتھوں میں اس کی رضا ہے، جو جی جس کے جو بستر نبی پر سو کر اس کی رضائیں خریدے، اور جس کے لیے نبی کہے کہ میری بیٹی جو ہے، میری بیٹی کی رضا اس کی رضا ہے، تو جو ان کی رضا ہے، جو اس کی رضا ہے وہ ان کی رضا ہے، اس کے لیے کہے گا رضی اللہ ہے۔ ارے رضی اللہ ہی وہ ہوتا ہے جس پر یہ راضی ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یاد رکھنا یہ سنی شیعہ کا عقیدہ ہے۔ میں نے صحیح بخاری، اب میں نے نہ کوئی شیعہ کتاب پڑھی نہ کوئی چھوٹی کتاب، سب سے بڑی کتاب کا حوالہ دیا، صبح دیکھنا ہے علیہ السلام لکھا ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے، تو حضور علی یاد رکھنا۔ اب یہ کیا ہوتا ہے علیہ السلام کیا ہوتا ہے؟ کیوں کربلا میں کہا نہیں حسین تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، قرآن مجید، تو جس کے لیے کہہ چکا میں راضی ہوں، تو جس کے لیے وہ راضی ہوتا ہے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، ان پر سلام ہوتا ہے، ان پر درود ہوتا ہے۔ ہاں آپ سب کو کہہ سکتے ہیں، جس کو جی چاہے آپ کہیں اللہ آپ پر راضی ہو، اللہ اس پر رحمت کرے، آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی ممانعت، اللہ اس پر سلامتی کرے، آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک قانون بتا دوں، کہتے رہیے جس کا جی چاہے گا، مگر یاد رکھنا وہ ہوگا رضی اللہ جن سے یہ راضی ہو جائے۔ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، اب پھر سنیے اسی بخاری شریف سے حدیث پاک سن لیجئے، بخاری شریف سے حدیث پاک سن لیجئے، پڑھ لیجئے گا اس حدیث پاک، یہ کیمرہ نہیں بھائی ریکارڈ کر رہا ہے جی حضور، کل پھر بھی تو آنا ہے، حدیث پاک سن لیجئے، بخاری شریف سے سن لیجئے، کسی دوسری کتابوں نہ پڑھی، بخاری شریف میں حدیث لکھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا الخاتمۃ بضعۃ منی، الخاتمۃ بضعۃ منی، میری بیٹی، میری شہزادی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا ٹکڑا ہے، میرے کلیجے کا حصہ ہے، بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے، میرا الفاطمۃ بضعۃ منی ومن اغضبها اغضبنی، یاد رکھنا جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف، جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو سمجھ میں آ گئے نا، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی وہ نبی اور اللہ کو تکلیف دینے والا جہنمی ٹھہرا۔ پلٹ دیجئے اس بات کو، یہ بخاری سے پڑھی ہے حدیث، چھوٹی کتاب سے نہیں پڑھی ہے، بات کرتے ہوئے حدیث یاد نہیں آتی، تب پیغمبر یاد نہیں آتا۔ جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے، اس نے اللہ کو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے فاطمہ راضی ہو گئی اس سے نبی راضی ہو گیا، جس سے نبی راضی ہو گیا اس سے اللہ راضی ہو گیا، جس سے اللہ راضی ہو گیا یقیناً وہ جنتی ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ
یاد رکھیے میرے محترم سامعین، یہ رضی اللہ نہیں ہے، یہ رضی اللہ بنانے والے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے ان کے چوکھٹ پہ سجدہ کر کے سلمان رضی اللہ بنتا ہے، ان کی چوکھٹ پہ سجدہ کر کے بوذر رضی اللہ بنتا ہے، ان کی غلامی کر کے جناب فضا رضی اللہ، اسما رضی اللہ بنتی ہیں، ام احمد رضی اللہ بنتی ہیں۔ ارے جو ان کا ہوتا ہے یاد رکھیے گا، گھبرائیے گا نہیں، یاد رکھیے گا میرے محترم سامنے، عزت وہاں بھاگے بس میں اب نمبر دوں ان کو، یاد رکھیے یہ ہے رضی اللہ، نہ کہیے گا رضی اللہ، انہیں نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے گا یہ لوگ ہیں علیہ السلام والے، معاشرے میں کچھ لوگ ہیں رضی اللہ والے، کیسے آپ لوگوں نے فساد پھیلا دیا، مل کر رہ رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، میلادوں میں ایک ساتھ، مجلسوں میں ایک ساتھ، آپ کو ملک پاکستان کی آبرو کا خیال نہیں، آپ کو ملک پاکستان کی بقا اور سالمیت کا خیال نہیں۔ مذہب قوم شیعہ، حیدر کرار کے ماننے والے، حسین ابن علی کی مجلس سے کرانے والے، حسین ابن علی کے جلوس اٹھانے والے، یہ جو حسین کے ماتمدار ہیں، یہ اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن اپنے وطن کے خلاف کوئی سازش برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ در حقیقت رضی اللہ علیہ السلام کا مسئلہ نہیں، ہمارے ملک کے خلاف ایک سازش ہے تاکہ ہمارا ملک جو ہے کمزور ہوتا چلا جائے، ٹھیک ہے؟ ارے بھائی کس طرح یہ ملک ملا تمہیں، یہ ملک کی سالمیت، یہ اصل میں ملک کے دشمن ہیں، جو فسادی ہوتے ہیں وہ ملک کے دشمن ہوتے ہیں، وہ ہماری قوم کے دشمن ہوتے ہیں، ان کو ملک کی اسلام کے تو وہ دشمن ہے ہی ہے، ایسا ہے یا علیہ السلام والے رضی اللہ والے۔ اب سنیے یہ بڑے ان کے ہمدرد بن رہے ہیں، حالانکہ یہ سب کے دشمن ہوتے ہیں، یہ جو بول رہے ہیں نا وہ ان کے بھی دشمن ہیں۔ کیسے دشمن ہیں؟ نہ باتیں کرتے نہ یہ باتیں ہوتی، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم رضی اللہ والوں کے سب کو رضی اللہ، کسی کو علیہ السلام نہ کہو، وہ کہتے ہیں یہاں والی رضی اللہ اٹھا کے ان پہ بھی لگا دو، علیہ السلام ان کا بھی ہٹا دو، ان کے بھی، سمجھ گئے؟ یہ تو علیہ السلام والے ایک طرف، رضی اللہ والے ایک طرف، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رضی اللہ والوں کا رضی اللہ ہی لو، ان پہ بھی رضی اللہ لگاؤ، ان کا علیہ السلام ہٹا لو، ان کا بھی اللہ، ٹھیک ہو؟ یہ اصل میں رضی اللہ والوں کے بھی دوست نہیں ہیں، یہ ان کے دشمن ہیں۔ پتا ہے کیوں؟ سنیے گا، ان کو پتا ہے علیہ السلام والوں کا علیہ السلام ہٹا کے رضی والوں کا تو دے نہیں سکتے ہیں، لہٰذا ان کا ہٹا کر ان کو لگا دیا جائے۔ نہیں میرے محترم سامعین، گفتگو کا تمام کروں، کل یہیں سے بات کو آگے لے کے چلوں گا۔ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی فساد، یہ فساد ہے، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ ان کے ذہن کی بیماری ہے، یہ اہل بیت سے دشمنی اور بغض کی علامت ہے جو ظاہر ہو رہی ہے۔ ارے کس طرح ان رضی اللہ، جو رضی اللہ کہلاتے ہیں وہ پاکیزہ صحابہ، میں نے ابھی نام دیا آپ کے سامنے، انہوں نے کس طرح اہل بیت کو خطاب کیا ہے آپ کو پتا نہیں ہے؟ نہیں، یاد رکھیے اہل بیت، رسول اور آل رسول وہ عزت مآب ہستیاں ہیں، وہ عزت مآب ہستیاں ہیں۔ میرے محترم سامعین، ہزاروں روایتیں ایسی ہیں جن روایتوں کو دیکھ کر آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ رضی اللہ ہو سکتا ہے جو ان کے دروازے کی غلامی کرے، عورت ہو یا مرد، صبح قیامت تک اس کی عزت برقرار ہے۔ جب ان کا نام لیں گے ہم انشاءاللہ رضی اللہ کہہ کر، تو یاد رکھنا صبح قیامت تک وہ رضی اللہ ہوگا جو زہرا کا غلام ہوگا، اور جو زہرا کا دشمن ہوگا وہ ہمیشہ لعنت اللہ ہی ہوگا۔ وقت لیا میں نے آپ کا، اور بس گفتگو کو تمام کروں اور برادر عزیز کو منبر پیش کروں۔ کیسے احسان کرتے ہیں، سلمان ہیں، بوذر ہیں، قمبر ہیں، اہل بیت میں سے تو نہیں ہے، خاندان رسول سے تو نہیں ہے۔ ہاں یہاں تک نہ رکیے، کچھ اور بھی ہیں، دیکھیے میں بتاتا ہوں کیسے رضی اللہ، نبی گزر رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں،
ایک بچہ جس کے چہرے پہ مٹی میں بچے کھیلتے ہیں، نبی ٹھہر گئے، بچے کو سینے سے لگایا، قبائے مطہر سے بچے کے پیشانی سے خاک کو صاف کیا، چومتے رہے۔ صحابہ کھڑے ہیں حیران، حیرانی کس بات کی؟ یا رسول اللہ، حسنین کے علاوہ کوئی بچہ اتنا قریب نہیں آیا، بدن اطہر تک تو نہیں رہے میرے محترم صاحب، بدن اطہر کے قریب کوئی بچہ نہیں آیا، اس بچے کو اتنا پیار۔ فرمایا نبی نے پہلے بتاؤ کس کا بچہ ہے؟ جانتے نبی سب ہے، وہ کیا ہے جو نبی نہیں جانتا، لیکن مجھے اور آپ کو بتانا، پہلے بتاؤ بچہ کون؟ مظاہر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاتھوں کو جوڑ کر آگے، یہ غلام زادہ ہے، یہ نوکر زادہ ہے۔ اب بتائیے اسے پیار کیوں کر رہے تھے؟ وہ بس ایک سبب ہے، جب میرا چھوٹا سا حسین رستے سے گزرتا ہے، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ اپنا کھیل چھوڑ کر حسین کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، حسین کے قدموں کی مٹی اٹھا کر کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے، کبھی پیشانی پر لگاتا ہے۔ سبحان اللہ، مظاہر تمہارا بیٹا ہے کا یاد رکھنا، مظاہر یہ میرے حسین کو کبھی چھوڑنے والا نہیں۔ جانتے ہیں یہ بچہ کون ہے؟ پتا ہے یہ بچہ کون ہے؟ یہ وہی بچہ ہے جب یہ بچہ جوان ہو گیا، پھر جوانی کی منزلیں طے ہو گئی، تو کوفے میں تھا، اپنے گھر میں تھا، اور ادھر زہرا کا لال جنگل میں دشمنوں کے نربے میں تھا۔ تو بہن نے آ کر کہا بھیا جب عباس سے پوچھتی ہوں کہ یہ زمین کیوں لرزی ہے، عباس کہتے ہیں کہ ایک اور لشکر آ گیا، اب کیوں شور اٹھا ہے؟ عباس کہتے ہیں 10,000 کا لشکر، 20,000 کا لشکر۔ بھیا ادھر لشکر پہ لشکر آ رہے، کوئی آپ کا وفادار دوست نہیں؟ کہا ہے، کہا خط لکھ کر بلائی۔ ذرا حسین کے اس غلام کی عزت یہاں سے دیکھیے کہ زہرا کی شہزادی کہہ رہی ہے کہ بلائیے، اس بات میں حسین نے خط لکھا، قاصد روانہ موقوف ہے۔ یہ بھی معجزہ ہے، کس طرح حالات خراب تھے، کیسے پہنچا۔ دو روایتیں ہیں، ایک خضاب خرید رہے تھے، ایک روایت ہے کہ دسترخوان پر بیٹھے تھے، ان کی زوجہ نے کھانا رکھا تھا، لقمہ کھایا کہ حلق میں پھنس گئے، تو بیگم نے جلدی سے پانی دیا، خیریت کیا ہوا؟ تو حیران ہو کر کہہ رہے کہ لگتا ہے کوئی قاصد آنے والا۔ انتظار تو بچپن سے زیادہ، دیکھیے میں کہہ رہا ہوں یہ ہیں رضی اللہ جو بنائے گئے، بڑا احترام ہے ان کا ماشاء۔ فوراً دروازے پر دستک، اٹھے باہر گئے، کون؟ قاصد۔ اچھا کس کے قاصد؟ کا حسین ابن علی۔ بے قرار ہو کر قاصد کو سینے سے لگا، اپنی قبا سے اس کے چہرے کی گرد کو صاف کیا، اس کی پیشانی کو بوسا۔ کہاں ہے؟ اس نے خط پیش کیا، کھولا نہیں، آنکھوں سے لگا، پیشانی سے لگا، کئی بار چھو، خط کھولا، مضمون مختصر سا تھا، مقاتل میں خط محفوظ ہے، آپ پڑھ لیجیے، مختصر سا خط تھا، حسین نے چند جملے لکھے تھے، کہیں تو میں سنا دوں گا۔ مختصر سا خط تھا، لکھا تھا حبیب، نام آگے، ہاں حبیب ابن مظاہر، اتنا ہی نہیں، مرد فقیہ، حبیب ابن حسین نے کہا ہے مرد فقیہ، مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر اسدی کے نام، حسین ابن علی پیغام۔ دو جملے لکھے، حبیب میں دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہوں، پہلا جملہ۔ دیکھیے یہ ہماری عطاداری کی باتیں ہیں، میں اپنے ان دوستوں سے کہوں کہ جو چہرے کو سادہ بنا کر اور بالکل ایسے بیٹھے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ایک آدھ آنسو آ جائے، آنکھیں خشک نہ رہ جائیں، ان آنسوؤں سے آنکھیں محروم نہ رہ جائیں، ذرا سی کوشش کیجیے، ذرا سی۔ اگر یہ روایت ہے کہ اگر رونا نہ آئے کوئی بات نہیں،
कम से कम रोने जैसा मुंह बना लिया, शक्ल रोने जैसी बनाओ। ये मासूम का हुक्म है, ये मासूम का हुक्म है कि रोना नहीं आता, चलो आंखों में आंसू है, तो कम से कम रोने जैसी शक्ल बनाए, इन्वाल हो अपने आप। हबीब, मैं दुश्मनों के नरगे में घिर गया, पहला जुमला। दूसरा जुमला, हबीब हो सके तो मेरी मदद के लिए आ जाओ, बस खत्म, तमाम हो गया। तीसरा और आखिरी जुमला वो भी सुन लीजिए, हबीब मैं दुश्मनों के नरगे में गिर गया, मुमकिन हो तो मेरी मदद। तीसरा और आखिरी जुमला लिखा हुसैन ने, हबीब आने में देर ना करना, मेरे साथ मेरी बहनें आई हो, मेरी बहन आई। लो अज़ादारों घर के अंदर आए, इंतजार में थी जनाब हबीब की ज़ौज। क्या हुआ, किस कौन था? कासिद। किसका कासिद? फरजंद ज़हरा का कासिद। क्या खत लिखा है कि ना मैं दुश्मनों के नरगे में घिर गया हूं, मेरी मदद के लिए। फिर हबीब आपने क्या सोचा? कहा मैं सोच रहा हूं कि जाऊं या ना जाऊं, हालात खराब। तो इतना कहना था कि उस मोमिना ने सर से चादर उतारी और अपनी चादर हबीब की जानिब फेंक कर कहा, हबीब ये मेरी चादर ओढ़कर तुम बैठ जाओ, अपनी तलवार मुझे दो, मैं ज़हरा के बेटे की मदद। चीख मारी हबीब ने, कहा कनीज़े खुदा, मुमकिन कहाँ हुसैन पुकारे और हबीब ना जाए, ये तो जान ही हुसैन की दी हुई है। मैं तो पहले ही गुलाम को घोड़ा देकर जंगल की तरफ रवाना कर चुका हूँ, भेज चुका हूँ जहाँ मैंने जाना। मैं तो तेरा इम्तहान ले रहा था, मैं तो तेरे जो है ईमान की ताकत को देख रहा था। बहुत मुश्किलों से गुजरते हुए वहाँ पहुँचे जहाँ गुलाम घोड़ा लेकर खड़ा था। तो आने में ताख़ीर हो गई। अब एक जुमला सुनिए, ताख़ीर हो गई तो घोड़े की आंखों में, हबीब बिन मुज़ाहिर के घोड़े की आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए। आपको मैं कहा, आप देखिए 10 मुहर्रम को जुलजना बरामद होता है, फिर ये जुलजना सादात और गैर सादात के घरों में जाता है। कभी देखा बीवियां घेर कर मातम करती हैं, तो गौर करना, जब बीवियां घेरने और मातम करें तो जुलजना की आंखों में आपको आंसू नजर आएंगे। हाँ, ये हबीब के घोड़े के जुमला, पहली बार तारीख ने लिखा हबीब के घोड़े की आंखों में आंसू आ गए। तो जैसे ही आंसू आए तो हबीब ने सुना कि हबीब का जो गुलाम था उसने अपनी बाहें हबीब के घोड़े की गर्दन में डाल दी और उसको चूम के कहने लगा, रो नहीं, रो नहीं, तू रो नहीं, अगर मेरा आका हबीब ना आया मैं खुद तुझ पे सवार होकर हुसैन की मदद के लिए जाऊंगा। पर सुनना था कि का इतने गरीब हो गए हो, ज़हरा के लाल के गुलामों को आपको रहम है। बस अज़ादारों करबला में गर्द उठी, शोर उठा, हुसैन का हबीब आ गया, हबीब आ गया, हबीब आ गया। हर तरफ जो है खुशी की लहर, सारे हुसैन के सहाबा, हुसैन का बचपन का दोस्त आ गया, हबीब आ गया, हबीब आ गया। आखिरी जुमला, जनाब ज़ैनब कुबरा तशरीफ फरमाती बैठी हुई थी, उठी अलीजा, काम मफिदा जाकर देखो क्या शोर है। जनाब फिजा गई, आकर कहा अली की शहजादी मुबारक हो, हुसैन के बचपन का साथी हुसैन की मदद के लिए आ गया, हबीब आ गया। तो जनाब ज़ैनब बैठी थी, खड़ी हो गई और खड़ी होकर जाओ जाओ फिजा जाकर हबीब से कहो कि तुम्हें ज़हरा की बेटी सलाम कह रही है। अदादारों, जनाब फिजा ने आकर जैसे कहा, हबीब खड़े हुए थे, कहा कि हबीब तुझे अलीजादी ने सलाम कहा। हबीब खड़े हुए थे, जमीन पर बैठे, अमामा उठा के जमीन पर पटक दिया, मिट्टी उठा के सर में डाली। कहा लोगों ने जवाब सलाम क्यों नहीं देते, मुंह पे मातम करके क्या जवाब सलाम दूं? अरे गुर्बत ऐसी आ गई अलीजादियों